الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام پوری 20ویں صدی کے اوپر چھایا رہا اور آج تک ہر جگہ اس کی گونج ہے، جن کے خیالات اور جن کی رہنمائی نے پوری دنیا کو متاثر کیا، کسی خاص ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا، عوام کو بھی متاثر کیا، انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کو بھی متاثر کیا، اور بڑے بڑے جو علماء تھے اور بڑے بڑے جو اسلامی قائد تھے ان کو متاثر کیا۔ اور ایک بہت ہی غیر معمولی اور ثمر آور، فروٹفل اور بہت طاقتور تنظیم کی بنیاد ڈالی، جس کو جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے لوگ باضابطہ جماعت اسلامی سے متعلق ہیں اس سے کم از کم 1000 گنا ایسے ہیں جو عملاً جماعت اسلامی نے جو روشنی دنیا میں قائم کی ہے اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور اورینٹلسٹ ہیں WC اسمتھ، انہوں نے کہا کہ عصری دور میں، جدید دور میں اسلام کے سب سے زیادہ سسٹمیٹک تھنکر مولانا مودودی تھے۔ مولانا مودودی اس دور کے سب سے زیادہ سسٹمیٹک تھنکر تھے۔ سسٹم کا مطلب یہ کہ حقیقت کے ہر پہلو سے خطاب کرنا اور حقیقت کے ہر پہلو میں ایک ہی اصول کی بنیاد پر خطاب کرنا، ایک ہی اصول کو حقیقت کے تمام پہلوؤں پر جاری و ساری کرنا، یہ سسٹمیٹک کا ایک عام فہم مفہوم ہے۔ لیکن مولانا مودودی حالانکہ انہوں نے جو فکری کارنامہ انجام دیا وہ بہت غیر معمولی ہے اور اس کے اثرات دنیا کے اوپر بہت زبردست ہیں اور جاری ہیں، لیکن وہ صرف مفکر نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی صرف مفکر ہو تو اس کی فکر اور اس کے خیالات کا اتنا اثر ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ صرف مفکر نہیں تھے بلکہ وہ صاحب عمل تھے۔ وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کردار کے غازی بھی تھے، صاحب عمل تھے، اور انہوں نے عمل کے صرف ان پہلوؤں کی پیروی نہیں کی جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، بلکہ عمل کے ان پہلوؤں کی پیروی بھی کی جس سے لوگوں کی ایک قابل لحاظ تعداد ناراض ہوتی ہے، لیکن حق کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی بھی پیروی کی جائے۔ اسلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو بلا خوف لومۃ لائم اسلام کے اوپر چلیں اور اللہ کی عبادت انجام دیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر چلیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے بعض پہلو ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اچھے لگتے ہیں، اس پہ جب عمل درآمد کوئی کرتا ہے تو تعریف ہوتی ہے، لیکن اسلام کے دوسرے پہلو ایسے ہیں جو نادانوں کو ناگوار ہوتے ہیں، اور اس پر جب کوئی چلتا ہے تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ ملامت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن میں فرمایا گیا کہ یہی ایمان کا امتحان ہے۔ ایمان وہ ہے جو صرف تعریف و ستائش والے کام نہ کرے، بلکہ اللہ نے اگر کہا ہے، اللہ کا اگر حکم ہے، اللہ کی عبادت کا اگر تقاضا ہے تو وہ کام بھی کرے جن کاموں کو نادان ناراض ہوتے ہیں۔
قرآن کریم میں ایک اصول پیش کیا گیا، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، پاکی اور ناپاکی برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ ناپاکی کا بڑھ جانا اسے لوگوں کے لیے پرکششی کیوں نہ بنا دے۔ تو یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا کہ انسان طبعی طور پر اپنے مزاج کی بنیاد پر ناپاک کو برا سمجھتا ہے، لیکن جب دنیا میں ناپاکی بڑھ جاتی ہے تو وہ برا سمجھنے کا احساس کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ناپاکی اور زیادہ بڑھتی ہے اور زیادہ دن قائم رہتی ہے تو پھر وہ عام انسان کو جو اندرونی طور پہ کوئی گناہ گار یا برا انسان نہیں ہے اس کو بھی پرکشش لگنے لگتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرۃ الخبیث، حالانکہ خبیث کا، ناپاک کا بڑھ جانا اسے پرکشش ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دلیل سے کیا پاک ہے، دلیل سے کیا ناپاک ہے۔ جو جذباتی تاثرات ہوتے ہیں، جو ماحول کی فضاؤں میں ماحول کی فضائیں جو اشارے کرتی ہیں اس پر وہ، یا جو دنیاوی سطح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نگاہ نہ رکھے، بلکہ دلیل پر نگاہ رکھے، دلیل سے کیا پاک ہے، دلیل سے کیا ناپاک ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، کہ وہ دلیل کی بنیاد پر پاک اور ناپاک کا فیصلہ کرے۔ تو مولانا مودودی ایک ایسے مفکر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے عامل بھی تھے جنہوں نے اسلام کے ان پہلوؤں پر بھی عمل کیا جن کی ستائش اور تعریف کی جاتی ہے، اور ان پہلوؤں پر بھی عمل کیا جن کی نادان لوگ اپنی نادانی میں مخالفت کرتے ہیں اور جس کو وہ برا جانتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان کے اندر وہ چلے گئے ملک کے تقسیم ہونے کے بعد، اور وہاں پر جو ایک قادیانی فرقہ ہے جو اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت اور ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، اس فرقے کو بڑے بڑے عہدے اور منصب وہاں حاصل ہو رہے تھے، اور ان کے ان منصبوں پہ فائز ہونے کے نتیجے میں اور ان کا یہ دعویٰ کرنے کے نتیجے میں کہ وہ مسلمان ہیں، جو ختم رسالت کا عقیدہ ہے، ختم رسالت کی جو حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک اب کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں آنا، یہ انتہائی بنیادی سچائی، یہ بنیادی انتہائی حقیقت، اس پہ پردہ پڑ رہا تھا قادیانیوں کے یہ دعویٰ کرنے کے نتیجے میں کہ وہ مسلمان ہیں، اور بڑے بڑے عہدے اور مناصب انہیں ملک میں مل رہے تھے۔ مولانا مودودی وہ شخص تھے جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس تحریک کی تائید کی جو تحریک چل رہی تھی پہلے سے، کہ قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت قادیانیوں کے ہاتھ میں بڑا اقتدار تھا، انہوں نے اس طرح کے اپنے کام شروع کیے جس کے نتیجے میں اس وقت کی حکومت نے مولانا مودودی کو گرفتار کیا، سزائے موت سنائی اور پھانسی کی کال کوٹری میں پہنچا دیا، اور جو آخری رات جو پروٹوکول ہوتا ہے پھانسی والے مجرموں کا، اس کا ان کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، یعنی ان کے پاجامے کے اندر سے کمر بند بھی نکال لیا گیا کہ کہیں یہ خوف سے خودکشی نہ کر لیں۔ تو ان سے ملنے جب لوگ گئے اور لوگوں نے کہا کہ ان کو موقع دیا گیا کچھ لوگوں کو ملنے کا، تو مولانا مودودی نے کہا کہ میرا چشمہ کچھ خراب ہو گیا ہے، اس کو ذرا سا ٹھیک کروا دلائیے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو کل آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، اور آپ جو ہے چشمے کی مرمت کی فکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھانسی پہ لٹکانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں پھانسی پہ لٹکوں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ لٹک جائیں گے، لیکن یہ مجھے پھانسی پہ نہیں لٹکا پائیں گے۔ یہ مولانا مودودی نے وہ رات وہاں اتنے اطمینان اور اللہ کے اوپر اتنے بھروسے کے ساتھ گزاری۔ تو وہ صرف ایک مفکر نہیں تھے بلکہ ایک عامل تھے، اور عامل اسلام کے ہر پہلو کے عامل تھے، صرف ان پہلوؤں کے نہیں جن پہ داد دی جاتی ہے، بلکہ ان پہلوؤں کے بھی جن پہ نادان لوگ اپنے نادانی کے سبب تنقید کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صرف ایک سسٹمیٹک
تھنکر ہی نہیں تھے، ایک سسٹمیٹک رائٹر ہی نہیں تھے۔ مولانا مودودی ایک بہت بڑے عامل تھے، صاحب عمل تھے، اور مولانا مودودی ایک بہت بڑے حقیقت پسند تھے، ایک بہت بڑے ریئلسٹ تھے۔ جب یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 4-5 لوگوں نے ایک صاحب کو یعنی ہندوستان کی آزادی سے غالباً 30-40 سال پہلے چند لوگوں نے 4-5 لوگوں نے بیٹھ کے ایک اپنے درمیان میں سے ایک صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے امیر و خلیفہ ہیں، اور اب آپ اسلام کا اقتدار ہندوستان میں قائم کیجئے، اور بہت سارے اور سر پھرے بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو مولانا مودودی کا اس کے اوپر تبصرہ یہ تھا کہ یہ باتیں بڑی کمزوری کی باتیں ہیں کہ ایک تیاری کے بغیر، ایک مناسب تیاری کے بغیر اتنی بڑی بڑی باتیں کی جائیں اور ان کو مان لیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے لوگ دوڑ پڑیں۔ تو مولانا مودودی ایک سسٹمیٹک تھنکر تھے، ایک عامل تھے، اور ایک ریئلسٹ تھے کہ ایک فکر کے لیے، ایک حق کے لیے عمل کیا جائے اور وہ عمل کامیاب ہو، اس کے لیے اس کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ورنہ اگر بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی بنیاد کے اچھے سے اچھے کام کے لیے بھی انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو وہ ایک سسٹمیٹک تھنکر بھی تھے، ایک انتہائی با حوصلہ اور با عزم عمل کرنے والے بھی تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت حقیقت پسند اور بہت ریئلسٹ تھے کہ جس کام کا جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں رات کو لکھنے بیٹھتا تھا، دن میں جماعتی مصروفیات موقع نہیں دیتی تھیں، تو رات کو لکھنے بیٹھتا تھا تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں میرے گھٹنوں میں بڑی شدید تکلیف اور درد گھٹنوں میں ہو گیا، اور ایک بیماری گھٹنوں کے اندر مجھے وجع المفاصل کی، آرتھرائٹس کی مجھے بیماری ہو گئی۔ تو اس طرح سے انہوں نے تیاری کی، انہوں نے نہ صرف ایک سسٹمیٹک فکر کو مرتب کیا، انہوں نے نہ صرف اس کے مطابق عمل کیا اور عمل میں میٹھے اور کڑوے دونوں پہ عمل کیا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتہائی حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے جو اس کے تقاضے تھے اس بڑے کام کے، ان تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا۔ یہ نہیں کہ صرف تقریر کی واہ واہ اور تقریر کے زندہ باد اور کنارے انہی پہ وہ مطمئن رہتے تھے، بلکہ راتوں کو بیٹھ کے دن بھر کی مصروفیات کے بعد پوری رات بیٹھ کے کتابیں لکھنے جیسا جو انتہائی صبر آزما کام ہے۔ آپ نے کبھی اگر کوئی پیپر لکھنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی چیز کو لکھنا کتنا ایک روکھا پھیکا اور صبر آزما کام ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بھی انجام دیا۔ تو یہ ان کے بڑے بڑے پہلو مولانا مودودی کی شخصیت کے بڑے بڑے پہلو ہیں۔ لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، فکر و عمل وہ ہے جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو۔ ورنہ دنیا میں لوگ بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک حدیث قزمان کے نام سے مشہور ہے کہ جنگ حنین میں ایک آدمی تھے، قزمان ان کا نام تھا، وہ بڑی دلیری سے لڑے اور بری طرح زخمی ہو گئے۔ ان کی تعریف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل النار میں سے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے تو آج سب سے آگے بڑھ کے بڑی جاں بازی کا ثبوت دیا اور بری طرح زخمی ہو گئے۔ اتنے میں خبر آئی کہ کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آج آپ نے اسلام کے لیے بڑا کارنامہ کیا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اسلام کیا، میں نے تو اپنی بہادری جتانے کے لیے سب کچھ کیا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے زخموں کی جو تکلیف تھی اس کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے خودکشی کر لی، اور یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ وہ جہنمی ہیں؟ یہ اصول یاد رکھو
کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد تو کسی بھی انسان سے لے سکتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس کا عمل اللہ قبول فرمائے۔ تو کتنا بھی بڑا کسی کا کتنا بھی بڑا فائدہ اسلام کو کسی کے کام سے ہوا ہو، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں ججمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام کیسا ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو تب پھر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ایک اچھا کام ہے، یہ ایک بڑا کام ہے، یہ ایک قیمتی کام ہے جب اللہ کے نزدیک جو مقبول ہو جائے۔ بڑے بڑے صوفی بزرگ، کسی صوفی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی جب تک دونوں قدم جنت میں نہ چلے جائیں تب تک خیریت کہاں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جن کو اچھے اعمال سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم بڑے اعمال سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہمارا ایک قدم پڑ جائے اور پھر واضح ہو کہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ بیکار تھا، وہ فاسد تھا، اور وہاں سے کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک دونوں قدم جنت میں نہ ہو تب تک خیریت کہاں۔ تو یہ تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا جو مقبولیت کا معاملہ ہے مختلف لوگوں کی، لیکن مقبولیت کے کچھ اشارے ضرور مل جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی کے تعلق سے بھی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی نماز جنازہ غائبانہ کعبہ شریف میں پڑھی گئی، اور پھر 1500 سال کے بعد مولانا مودودی کی نماز جنازہ غائبانہ وہ بھی کعبہ شریف کے اندر پڑھی گئی۔ تو یہ کچھ اشارے ہیں مقبولیت کے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ مقبولیت تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہاں جا کے ہی سامنے آئے گی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور دین کے تمام خدمت گزاروں کی مساعی کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ مراتب سے نوازے، اور ہمیں جو ان کا فیض ہے اس کے فیض میں سے بڑا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور ساری زندگی ہم کو حق پہ قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ حق کے اوپر ہو، اور ہم اس کے نزدیک ہم اس کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نوازے جائیں۔ تو یہ مولانا مودودی کی شخصیت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھایا، اس نقطے پہ سب سے زیادہ زور دیا کہ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب صرف مسلمان ہونے کے لیے نماز ضروری ہے، دیگر عبادات ضروری ہیں، بہت سارے اخلاقی اصولوں پہ چلنا ضروری ہے، بہت ساری برائیوں سے بچنا ضروری ہے، بہت سارے جو واجبات ہیں ان کی پیروی ضروری ہے، بہت ساری جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر دائرے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ مسجد کی زندگی ہو، چاہے بیرون مسجد کی زندگی ہو، چاہے مکتب کی اور درسگاہ کی زندگی ہو، چاہے بازار کی زندگی ہو، چاہے ایوان حکومت کی زندگی ہو، چاہے میدان جنگ کی زندگی ہو، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ کے حکم پہ چلنا، یہ اسلام۔ تو اس سے پہلے یہ بات نکلتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں حکم رکھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز زندگی کے ہر دائرے اور ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی اور اصول قرآن کریم میں دیے گئے ہیں، کہیں تفصیلی طور پر، کہیں محض اصولوں کی شکل میں، کہیں صراحت کے ساتھ، کہیں پنہا اور امپلیسٹ انداز کے اندر۔ تو مولانا مودودی کے تعلق سے جو سب سے بڑی بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس حقیقت کے اوپر زور دیا، کیونکہ بدقسمتی سے یہ حقیقت کچھ دھندلی ہو گئی تھی۔ لوگوں کے اندر یہ کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ
نماز پڑھ لیں یہ کافی ہے، حرام چیزوں سے بچ جائیں یہ کافی ہے، بڑے بڑے جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اختیار کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں زندگی کے باقی پہلوؤں میں، چاہیں تو ہم سود لیں چاہے نہ لیں، چاہے تو ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں چاہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں، چاہے ہم تعلیمی اداروں کے اندر مخلوط تعلیم رکھیں، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ پڑھائیں چاہے الگ الگ پڑھائیں، ان سارے معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ یہ ایک بڑی گمراہی پیدا ہو چکی تھی۔ تو وقت کا جو مجدد ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے شروع ہونے پہ ایک مجدد آئے گا جو دین کو دوبارہ تازہ کرے گا۔ تو وقت گزرنے کے نتیجے میں دین کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، دین دھندلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے نبی تو نہیں آنے، لیکن مجدد، نیا کرنے والا، دین کو تازہ کرنے والا ہر صدی میں آتا رہے گا۔ اور یہ صدی کا جو لفظ ہے اس پہ بھی علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد خاص صدی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبا جو مدت وقت ہے اسے گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی انسان کو مجدد بنا کے ابھارے گا۔ تو اس میں کیا شبہ ہے کہ مولانا مودودی 20ویں صدی کے مجدد تھے، اور 20ویں صدی اس لحاظ سے اور بھی زیادہ منفرد ہے کہ 20ویں صدی میں پوری امت مسلمہ کے اوپر مغربیت کا غلبہ ہو چکا تھا، چنانچہ گمراہی اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی 20ویں صدی کے اندر۔ اس لحاظ سے 20ویں صدی کا مجدد ہونا اور بھی قابل اعزاز بات ہے کہ گمراہی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو مولانا مودودی کو ہم 20ویں صدی کا، کانٹیمپریری پیریڈ کا، جدید دور کا مجدد ہم مان سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سب سے بنیادی تجدیدی کارنامہ انجام دیا وہ یہی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایت رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی کے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ ہے، اور ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یعنی زندگی کا صرف وہ لمحہ جس میں اللہ کی یاد انسان کے ذہن و قلب کے اندر بھی موجود ہو اور وہ اللہ کے حکم کی پیروی بھی کر رہا ہو۔ ذکر اللہ میں دونوں باتیں آ گئیں۔ تو سوائے ذکر اللہ کے یہ دنیا اور اس کی پوری زندگی ملعون ہے، کرسٹ ہے، ایکرسٹ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ صرف اللہ کو یاد کرتا بے شک رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو ہر لمحے اللہ کی یاد اور ہر لمحے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کا حساب کرے گا جو ظاہر ہے اور جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی حالتوں پہ کہاں اختیار؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بھروسے پہ ہاں کہہ دو، کیونکہ اصول یہ ہے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کی پیروی کی۔ یہ ہے اسلام، سمینا، ہم نے سنا، و اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ کے بھروسے پہ ہاں کہہ دو، کام بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے بھروسے پہ ہاں کہہ دیا، بس فوراً اس کے بعد آیات نازل ہوئیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، ایک اہم تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ دلوں میں جو خیالات برے آتے ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو ان خیالات سے بری رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتا، اندرونی طور پہ بھی ان خیالات سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان خیالات کے لیے اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ تو جیسے ہی صحابہ نے ہاں کہا، اللہ تعالیٰ نے کام آسان کر دیا، اور اس امت کے لیے خاص طور سے وہ برے خیالات جو دلوں میں آتے ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ یہ جو خاص عنایات اور افضال اس امت کے اوپر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ جو آخری امت ہے اس میں سے یہ ایک بہت بڑا فضل ہے کہ برے خیالات جو دل میں آتے ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو ان خیالات سے بری رکھتا ہے،
ان کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جو یعنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات موجود ہیں، اور اگر زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہدایات نہ ہوتی تو پھر تو بات یوں ہوتی کہ زندگی کا وہ حصہ، وہ سیکنڈ، وہ منٹ، وہ گھنٹے، وہ دن، وہ سال زندگی کے خدا کی عبادت کے بغیر گزرتے اگر اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکامات موجود ہیں، اور یہ انسان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ اپنی پوری دنیاوی زندگی، صرف مسجد والی زندگی نہیں بلکہ مسجد کے باہر کی زندگی میں اللہ کا بندہ بن کے رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی کے ہر حصے کے بارے میں حکم دے دیا۔ لیکن یہ چیز دھندلی ہو چلی تھی، تو مولانا مودودی سب سے زیادہ اس بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس سچائی کو اجاگر کیا کہ انسان کو اپنے زندگی کے ہر حصے میں اسلام پہ چلنا چاہیے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، پوری زندگی کا نظام ہے اسلام۔ اس چیز کو انہوں نے مولانا مودودی نے اجاگر کیا۔ مولانا مودودی نے کس طرح سے اس حقیقت کو وہ سامنے لائے، اس کا اگر آپ کچھ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلام کا نظام حیات، چھوٹا سا کتابچہ ہے، چھوٹے سائز کا، تقریباً زیادہ سے زیادہ 30 صفحات کا ہوگا۔ اس رسالے کو آپ پڑھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اسلام نے منفرد اور بہت یونیک احکامات دیے ہیں۔ تو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی گردانا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک بار پھر یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر حصے اور ہر دائرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا چاہیے جو کہ موجود ہے، اور اس پہ چلنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مسجد میں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا۔ ورنہ یہ بات کیسے پوری ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو اس مقصد کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو زندگی کے کتنے بڑے بڑے دائرے عبادت سے خالی رہ جاتے اگر وہاں پر اسلام نے حکم نہ دیا ہوتا۔ تو اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، طرز تعلیم کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، شادی بیاہ کے اصولوں کے بارے میں، بچوں کی پرورش کے طریقے کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ عبادات کے بارے میں تو دیا ہی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اسلام نے رہنمائی دی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھولے ہوئے سبق کو امت مسلمہ کو یاد دلایا، اور اس مضبوطی کے ساتھ یاد دلایا کہ اس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے آسان ہو گیا، اور وہ بات اور وہ حقیقت دلوں میں گہری اتر گئی۔ اور آپ اس کا اگر اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹا سا کتابچہ جس کا میں نے ذکر کیا غالباً وہ ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، مگر اردو میں پڑھیں تو پھر لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ تو اسلام کا نظام حیات وہ چھوٹا سا جو کتابچہ ہے اسے آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا مودودی نے کس طرح سے اس بڑی حقیقت کو، جس کو 20ویں صدی میں ہم بھول چکے تھے، اور جہاں پر نادانوں، مغرب کے نادانوں نے یہ اصول دے دیا تھا کہ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ انٹرنل کمٹمنٹس کا اور ورشپ کا ہے، اس میں آپ جس مذہب پہ چاہے چلیں، دوسرا حصہ دنیاوی زندگی کا ہے، اس میں آپ جو حکومت ہے اس کے حکم پہ چلیے۔ تو جو یہ اتنی بڑی نادانی کی بات پوری دنیا پہ مسلط تھی، اس کا ازالہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ عام طور سے ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا کارنامہ یہ کہ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اسلام کی تعلیمات کو جاننا صرف جاننے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسلام
اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے، عبادات کے بارے میں کیا کہتا ہے، اچھے اور برے اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے، دنیاوی زندگی کے جو مختلف دائرے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس سب کو ہمیں جاننا ہے، کیونکہ علم تو پہلا قدم ہے. جب جانیں گے ہی نہیں تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھا اگر معلومات نہیں ہوئی. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی فضا بن جاتی ہے کہ آدمی پھر اس جاننے پہ اکتفا کرنے لگتا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ بڑے بڑے خوبصورت واعظ ہوتے ہیں اور ہم لطف لیتے ہیں اور لطف لیتے ہوئے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. مولانا مودودی نے اس پہ زور دیا کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اسلام کی جو آپ علم حاصل کریں پھر اس پہ چلنا آپ کے لیے واجب ہے. چنانچہ جہاں ایک طرف انہوں نے پوری رات بیٹھ کے کتابیں تحریر کی تاکہ زندگی کے ہر دائرے کے بارے میں جو اسلام کی تعلیم ہے وہ منضبط ہو جائے، نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کی. چنانچہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی جب تاسیس کی اور اس میں پہلی اس کی نشست ہوئی اور اس میں لوگ شامل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی میں داخل ہونے کی شکل یہ ہے کہ آپ کلمے کی تجدید کریں، دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کی تجدید کی. یہ صرف ذہنی طور پہ جاننے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری طرح اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے. اللہ کے لیے اب ہم جان بھی اگر دینی پڑے گی تو جان بھی دیں گے، لیکن ہم ان تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو پہلے سے مسلمان تھے دوبارہ سے بیعت کرنے کے لیے آپ دعوت دیا کرتے تھے. بیعت رضوان بہت مشہور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور کافروں نے آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور جو آپ نے پھر سفیر کے بطور جن صاحب کو بھیجا تھا ان کے قتل کی جب غلط خبر آ گئی تو مسلمان تو بالکل جنگ کی تیاری کے بغیر گئے تھے. کل 1400 نفوس تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم جنگ کریں گے اور جو کچھ ہمارے پاس ایک ایک تلوار ہے اسی سے ہم جنگ کریں گے اور مکہ والوں کا مقابلہ کریں گے. اور انہوں نے ہمارے سفیر اور ہمارے جو انوائے اور ڈپلومیٹ ہیں ان کو مار ڈالا، اتنا بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو دوبارہ سے آپ نے بیعت کی، بیعت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صحابہ نے دوبارہ سے بیعت کی آپ کے اوپر، جو بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے. تو سنت مبارکہ میں بھی یہ طریقہ ہے کہ خاص اور کٹھن موقعوں کے اوپر وہ حضرات جو پہلے سے مسلمان تھے اور کلمہ پڑھ چکے تھے اور کلمہ گو تھے، دوبارہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کیا اور آپ کے ہر حکم کے اوپر مر مٹنے کے اقرار کو تازہ کیا. تو یہ سنت میں یہ طریقہ ہے. تو مولانا مودودی نے تجدید ایمان کو بنایا، جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا طریقہ تجدید ایمان کو بنایا کہ دوبارہ سے خود کلمہ پڑھا اور تمام ساتھی دوبارہ سے کلمہ پڑھتے گئے کہ اب ہم یہ جو چیزیں ہیں، جو اس وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے اسلام کے ان تمام احکامات کے اوپر ہم عمل کریں گے. ہم اللہ کے اوپر اپنے ایمان اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے ایمان اور اللہ کے ہر حکم کی تابعداری اور اس پہ عمل درآمد کا دوبارہ سے ہم اعلان کرتے. تو مولانا مودودی کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ انہوں نے صرف اسلام کے نظام حیات ہونے کے مشکل اور لمبے کام کو عظیم الشان کتابیں لکھ کر اور محنت شاقہ اٹھا کر کتابیں لکھ کر جس سے کہ ان کی صحت متاثر ہو گئی، اسی کو نہیں کیا، بلکہ اس پہ عمل درآمد کو انہوں نے اپنا مطمع نظر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. تو یہ وہی بات ہے جو شروع میں آیت کی تلاوت کی گئی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ جم گئے. یہی پورا دین ہے، اللہ کے رب اور الہ ہونے کا انسان اقرار کرے اور پھر اس کے اوپر جم جائے. ہر سرد و گرم میں جو بھی تقاضا ہو اللہ کے رب ہونے کا
اس تقاضے کو پورا کرے. یہی پورا اسلام. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ جم گئے. یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہ تھی، یہ ایک دو گھنٹے کا کام نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا سودا ہے بن جائے انسان کا، کہ پھر جو بھی اللہ کا حکم ہو اس کے اوپر وہ اسی کے مطابق وہ عمل درآمد وہ کرے گا. تو مولانا مودودی نے اس چیز، مولانا مودودی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں میں اور امت مسلمہ کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ یہ اسلام کی جو عظیم الشان تعلیمات، جس کے اوپر ہم تقریریں سنتے ہیں، جس کے اوپر ہم مواعظ سنتے ہیں، یہ صرف سننے اور داد دینے کے لیے نہیں ہے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ نے مواعظ میں دیکھا ہوگا کہ بات اتنی دل پذیر ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار واہ واہ کر اٹھتا ہے. وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بالکل نیچرل ہے، طبعی بات ہے. لیکن واہ واہ کرنے پہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر تا حیات انسان عمل درآمد کرے. یہ مولانا مودودی کا دوسرا بہت بڑا پہلو ہے، اور جو اس آیت کے تحت ان کو لاتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. صرف کتابیں لکھنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود اس پر ان کتابوں میں جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل درآمد، اور جو ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ آئے، جنہوں نے ان کتابوں کو اور اس دعوت کو قبول کیا، ان کو بھی یہ تاکید کی کہ آپ کو اس کے مطابق ہر جگہ اور ہر موقع پر عمل کرنا ہے. تو یہ اسی آیت کے تحت پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے. یہ بڑا زور انہوں نے دیا ہے کہ وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف داد تحسین دینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی عظیم الشان تعلیمات جو یقیناً اتنی دل فریب ہیں کہ انسان بے اختیار داد تحسین اس کی دیتا ہے، لیکن صرف داد تحسین دینے کی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ اس کی پھر اسی محبت اور اسی جوش کے ساتھ اس کی ایک ایک عملی تقاضے کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس نقطے کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا. تو اسلام پوری زندگی کے لیے ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اور اسلام کی جو عظیم الشان اور دل فریب تعلیمات ہیں، جو نورانی اور روحانی اسلام کی جو عظیم تعلیمات ہیں، جو عظیم منصفانہ اور عادلانہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ صرف داد تحسین دینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے. اس پہ انہوں نے بہت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا. اور تیسرا نقطہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہ میں پھر دہراؤں گا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو مہیا کرنا چاہیے، ورنہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچیں گی. ہم کیا کریں اللہ، حالات ہی ایسے نہیں تھے، ہم اس کے اوپر عمل کیسے کرتے؟ ارے اللہ کے بندے، تم نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے اس طرح کے حالات بنانے کی کوشش کی جس کے اندر کہ پھر آپ اسلام کے بعض احکامات کے اوپر عمل کر سکیں؟ تو اس پہ مولانا نے بہت زور دیا کہ ہمیں دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور دنیا کو ایسا بنانا چاہیے جس کے اندر اسلامی احکامات کے مطابق عمل ہو سکے اور زندگی کے ہر پہلو میں عمل ہو سکے. حکومت سے لے کے درسگاہوں تک اور عبادت گاہوں تک ہمیں وہ اصلاح اور وہ تبدیلی لانا چاہیے، وہ انقلاب لانا چاہیے کہ جس کے آنے کے بعد پھر اسلام کے ہر حکم کے اوپر عمل ہو سکے. تو وہ ایک ریئلسٹ بھی تھے. وہ ریئلسٹ صرف نیگیٹو ریئلسٹ نہیں تھے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے کہ ارے آپ مناسب تیاری کے بغیر کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک پازیٹیو ریئلسٹ تھے کہ ہمیں عظیم کام کرنا ہے، اور وہ عظیم کام یہ تیاریاں چاہتا ہے، چنانچہ ہم حوصلے سے یہ تیاریاں بھی کریں گے. ان معنی میں ریئلسٹ تھے. بعض ریئلسٹ نیگیٹو ہوتے ہیں کہ وہ ہر آدمی کے جا کے کمزوری دکھا دیتے ہیں، ارے بھائی آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. صرف ان معنی میں ریئلسٹ نہیں تھے وہ، بلکہ ان معنی میں ریئلسٹ تھے کہ کیونکہ اس کے لیے یہ چیز چاہیے اس لیے ہم کریں. ہمارے ایک بزرگ یہاں پر مولانا فضل اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، پہلے وہ جامعہ عثمانیہ میں دینیات میں تھے، پھر اس کے بعد علی گڑھ آ گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ان کے متعلق کسی نے مجھے قصہ سنایا کہ ان کی صرف 2 صاحبزادیاں تھیں،
تو ان کے رشتے ہی نہیں آتے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، حیدرآباد میں رہتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہاں پر ٹیچرز کو، پروفیسرز کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے آپ کے یہاں رشتے نہیں آتے آپ کی بیٹیوں کے لیے۔ تو ان کا پھر کن کو اہمیت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں تاجروں کو اہمیت دیتے۔ تو انہوں نے فوراً ایک اچھے بازار کے اندر ایک دکان کرائے پہ لی، جوتوں کی اور چپلوں کی بڑی اچھی دکان کرائے پہ لی، اور اس کو شروع کیا، اور وہاں پر تجارت شروع کی اور کامیابی حاصل کی، اور پھر چند سال میں رشتے بھی آ گئے، دونوں بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی، اور جیسی ہی شادی ہوئی انہوں نے ان دونوں دکانوں کو بند کر دیا، اور اس دکان کو انہوں نے بند کر دیا، اور دوبارہ سے اپنا وقت پورا اپنی جو توانائی تھی وہ انہوں نے علمی اور عبادتی کاموں کے اندر وقف کر دی۔ مولانا فضل اللہ صاحب تو اس نوعیت کے وہ ریئلسٹ تھے کہ ایک بڑے کام کو کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو پری ریکویزیٹس ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے جٹ جائے انسان۔ یہ انہوں نے اہل اسلام کو اور امت مسلمہ کو اور انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ جو بڑا کام ہے اس کام کے لیے جو پری ریکویزیٹس ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں انہیں مہیا کرنے کے لیے آپ جٹ جائیے، اٹھ کھڑے ہوئیے۔ یہ پیغام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہ تیسرا بہت بڑا اور اہم پہلو مولانا مودودی کا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ پہلو بھی رکھ چکا ہوں کہ عمل میں انہوں نے صرف اس عمل کو اختیار نہیں کیا جس کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے بڑے نمازی ہیں صاحب، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے فلانے ہیں، بلکہ ان پہلوؤں پہ بھی کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ اب چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک رسول تھا، یہ ان کا بہت فاسد عقیدہ ہے۔ اس چیز سے جو عقیدے میں مسلمانوں کی اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، اس کے خلاف وہ تنہا کھڑے ہو گئے، اور پھانسی کے کوٹری تک میں، کال کوٹری میں پہنچا دیے گئے، اور اگلے دن ان کی پھانسی کا اعلان تھا اور پورا پروٹوکول ان پہ نافذ کر دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام الناس کا زبردست دباؤ دیکھ کر حکومت ڈر گئی اور اس نے پھانسی دینے سے ان کو اعتراض کیا، اور مولانا مودودی آزاد کر دیے گئے، رہا کر دیے گئے۔ تو مولانا نے یہ بات میں پہلے ہی دہرا چکا ہوں کہ عمل کے اندر جو ایسے کام ہیں جن پہ نادان لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے جن کو برا جانتے ہیں، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کیا جائے، ان کاموں کو بھی انجام دینا چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، قرآن کریم کی مشہور آیت ہے۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، جو جھوٹے خدا بن بیٹھے ہیں، جو کفر کو مسلط کر رہے ہیں، وہ طاغوت، ان کو طاغوت کہا گیا قرآن شریف میں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے پھر ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جس میں کبھی شگاف نہیں پڑتا، لَا انفصام لَهَا، اور انسان کی نجات متعین ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے طاغوت کے کفر کا، یہاں پر آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم میں یہاں اس کو پہلی سیڑھی بنایا گیا، ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کا ذکر کیا گیا کہ ایمان باللہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر طاغوت کا کفر نہ ہو۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جس ایمان کے ساتھ، بلکہ جس ایمان سے پہلے کفر کا کفر کیا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو یہاں پر اللہ کے اوپر ایمان کا بعد میں ذکر کیا گیا اور اس کا پہلے ذکر کیا۔ یہ چیز قرآن شریف میں کئی جگہ آتی ہے، سورہ صافات میں آتا ہے وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَالتَّالِيَاتِ طَلًّا، یعنی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے تخت کو اور عرش کو، اور وہ سخت
سرزنش کر رہے ہیں، شیاطین کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور اللہ جو کچھ حکم دے رہا ہے اس حکم کو یاد کر کے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی جو پازیٹیو چیز ہے وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اس کو زاجرات زجرن کے بعد اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلے وہ شیاطین کو دھتکار رہے ہیں تاکہ وہ بارگاہ ایزدی کو ناپاک نہ کر سکیں وہاں پہنچ کر، اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کا یہ جو پہلو ہے کہ طاغوت کا کفر کیا جائے، یہ ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی مولانا مودودی نے خود عمل درآمد کر کے دکھایا، اور جان کی بازی کھیل کر اس پہ عمل کر کے مولانا مودودی نے اس کو دکھایا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس دور میں۔ یہ دور ایک لحاظ سے کفر اور جہالت اور برائی کے بہت بڑھ جانے کا دور ہے۔ ایک نقطہ اور ہے جو میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، جو مولانا مودودی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کفر بالطاغوت کے ضمن میں جو مغربی فکر ہے اور جو مغرب ہے اس کی انہوں نے بالکل نفی کی۔ ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اسلام اور جاہلیت، تو اس میں انہوں نے انسانی تاریخ کے اندر جاہلیت کی، یعنی اسلام کی جو ضد ہے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو دنیا میں جو بڑی بڑی جاہلیتیں رہیں اس کا ذکر کیا، جاہلیت راہبانہ، جاہلیت مشرکانہ، اور پھر انہوں نے کہا یہ جو جدید مغرب ہے یہ جاہلیت خالصہ ہے، اٹ از پیور اگنورینس اینڈ کمپلیٹ اگنورینس، کیونکہ یہ مادہ پرستی ہے، اس میں نہ رہبانیت ہے نہ شرک ہے، اس میں مادہ پرستی ہے، اس میں یہ دعویٰ ہے کہ مادے کے علاوہ کچھ موجود ہی نہیں، نعوذ باللہ، نہ خدا ہے، نہ انسان کی روح ہے، نہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ اعلیٰ قدریں ہیں، بس دنیاوی فائدے سب کچھ ہیں۔ تو یہ جو ہے مغربی فکر، یہ جاہلیت خالصہ ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پہلو ہے، جو اس دور کی اتنا بڑا جو طاغوت ہے، اس دور کا جو اتنا بڑا گمراہی کو پھیلانے والا ہے مغرب، اس کی انہوں نے پرزور نفی کی، اور صرف پرزور ہی نہیں بلکہ مدلل نفی کی۔ چنانچہ ان کا ایک اور کتابچہ ہے اخلاقیات کے بارے میں، بدقسمتی سے اس کا عنوان مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ اگر اللہ کے اوپر انسان کو یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے تو وہ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ اخلاق کا تصور نہیں ملے گا جب تک انسان اللہ کو نہ مانے۔ اگر انسان صرف بایولوجیکل مین کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اعلیٰ اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اعلیٰ اخلاق کا تعلق ہماری بایولوجیکل نیڈ سے نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق کا تعلق تو ہمارے اندر جو روح ہے اور اس کی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اس سے اعلیٰ اخلاق کا تعلق۔ تو اعلیٰ اخلاق کا جسٹیفیکیشن کہاں سے آئے گا اگر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے؟ اور اعلیٰ اخلاق پہ کیونکہ عمل درآمد مشکل ہے تو اس پہ چلنے کا موٹیویشن ہمارے اندر نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے سامنے یہ حقیقت نہ ہو کہ ہمیں اپنے ہر عمل کی ایک دن ہمیں جواب دینا ہے کھڑے ہو کے، اور اس کے نتیجے میں انعام یا سزا کا ہمیں مستحق ہونا ہے۔ تو دلائل بھی دیے انہوں نے، صرف یہی نہیں کہ اس کی نفی کر دی، اسے جاہلیت خالصہ بھی کہہ دیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جو سلیم الطبع ہوتا ہے، جس کے دل میں نور ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے جملے راہ کھول دینے والے ہوتے ہیں کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے، یہ فریز کایا پلٹ کر دے گا اس انسان کی جو اندر سے مضبوط ہے، جو اندر سے جس کے دل میں اللہ نے نور رکھا ہے، اس کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے تفصیلی دلائل دیے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کو مانے بغیر اعلیٰ اخلاق ممکن نہیں، اور آخرت کو مانے بغیر اعلیٰ اخلاق کی پیروی ممکن نہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے پورا جو مغرب کا طلسم ہے اس کو وہ توڑا انہوں نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب ہم اس دور میں آتے ہیں، یہ دور بہت برا دور ہے۔ اس دور میں جو مغربی گمراہی ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، لیکن یہ دور اگر آپ غور کریں، اور بہت زیادہ غور کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے ایک اچھا دور بھی ہے کہ مغرب کی گمراہی اور مغرب کی بے بضاعتی اب اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سامنے کر دی۔
سب سے پہلے جو جسے اکانومک ریسیشن کہا جاتا ہے وہ ہوا غالباً 2008 سے. جو اکانومکس کے لوگ ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے. غالباً 2008 سے ایک اکانومک ریسیشن پورا دنیا میں شروع ہوا جو آج تک اوور کم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد دوسرے مسائل آئے, پھر اس کے بعد اب یہ کورونا آ گیا, کلائمیٹ چینجز آ گئے, اس کے نتیجے میں جو جنگلوں میں آگیں لگ رہی ہیں, جو سیلاب آ رہے ہیں, جو جرمنی جیسے ترقی یافتہ شہر میں لوگ ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں, یہ ساری جو کلائمیٹ چینج کی جو پرابلم ہے وہ پوری سامنے آ گئی. کلائمیٹ چینج کس نے پیدا کیا؟ ایکسٹریمسٹک ویسٹرن سائنس نے کلائمیٹ چینج پیدا کیا. کورونا وائرس کے آگے وہ سائنس جس کی بنیاد پہ مغرب کا انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا, وہ سائنس فیل ہو گیا کورونا کے آگے, اور پھر بنیادی چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑا. ڈسٹینسنگ, صفائی ستھرائی, جو بیسک ہائیجین ہے اسی پہ چلنا پڑا. جو سائنس تھا وہ کہیں بھی کام نہیں آیا, وہ کوئی بڑا کام وہ نہیں کر رہا. تو اس طرح سے اگر یہ آپ ایک پوری تفصیلی چیزیں دیکھیں, جو اکانومک ریسیشن ہے, پھر کلائمیٹ چینج ہے, پھر ایکولوجیکل ڈیزاسٹرز ہیں, پھر اس کے بعد یہ جو اب کورونا پینڈیمک ہے, اور پھر یہ جو ان کے انٹرنیشنل پالیسی کے فیلیئرز ہیں ویسٹرن پاورز کے اور رشیا کے, ان سب کے اوپر میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ پوری تفصیل آپ کو دوں. تو یہ مغرب کی جو بے بذاتی ہے, جو بودا پن ہے مغرب کا, وہ پوری طرح سے سامنے آ گیا ہے. تو یہ وہ دور ہے, یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, تو یہ وہ دور ہے جو کہ اسلام پہ جمنے کا دور ہے. اسلام کے اوپر جمنا اصل ہے, ذہنی لحاظ سے بھی, قلبی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی. انسان اسلام کے اوپر جم جائے. جب انگریزوں نے تسلط ہندوستان پہ حاصل کیا اور دہلی سے لے کے میرٹھ تک ہر پیڑ کے اوپر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں جنہیں پھانسی دی گئی تھی, اتنا ظلم و ستم کیا گیا 1857 میں, اس وقت ایک عالم نے ایک بچے کو شاگرد بنا کے دیوبند میں چٹائی کے اوپر بٹھایا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں. اس کو انہوں نے کیا, اور پھر دیکھیے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی. اور 20ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے دیوبندی انداز کے جو مدرسے تھے وہ مدراس تک, اور ادھر چاٹگام اور رنگون تک, اور ادھر کابل تک, اور سب جگہ وہ پھیل گئے پورے کے پورے. اور اس نے, علامہ اقبال نے کہا کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے نتیجے میں صرف تاج محل باقی رہ جاتا, دین اور مسلم سوسائٹی ختم ہو جاتی اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا. یہ قول علامہ اقبال کا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ جمنا اسلام پہ ضروری. آپ چاہے اکیلے ہوں, آپ کے سامنے آپ کا شاگرد اکیلا ہو, آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن بس آپ اتنا کر سکتے ہیں, اتنا آپ کر رہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ہم اپنی زندگی میں اسلام کے اوپر چلیں اور اسلام کی دعوت پیش کریں, اور اسلام کے اوپر عملی نمونہ اپنی زندگی کا پیش کریں. دیکھیے اسی سے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا. تو یہ وقت ہے ہمارے اور آپ کے اسلام پہ جمنے کا. اور اس جمنے میں آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑی کارآمد ہے. اس جمنے میں ہم مولانا مودودی سے مدد لے سکتے ہیں. مولانا مودودی کے کردار, مولانا مودودی کی شخصیت, مولانا مودودی کا کارنامہ, مولانا مودودی کی ہدایات, ان سے ہم واقفیت حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں. تو یہ ایک بڑا وسیلہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اصل بنیاد تو اس کی قرآن و سنت ہے, لیکن یہ ایک بڑا وسیلہ ہوگا. اتنا ایک اللہ کا عظیم بندہ جو اتنا بڑا کام کر گیا, ان کو اگر ہم یاد کرتے ہیں, گاہے گاہے باز خاں این قصے پاری نارا, ان گزرے ہوئے قصوں کو کبھی کبھی دوہرا لینا چاہیے. تو یہ مولانا مودودی کا جو قصہ ہے جو آج دہرایا جا رہا ہے یہاں پر, یہ ایک اہم وسیلہ ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے بیدار ہونے کا, ہمارے اور آپ کے اسلام کو سمجھنے کا اور اسلام پہ جمنے کا. لیکن اس میں میں 2 چیزیں صرف شرط کے طور پہ مزید پیش کروں گا اپنی طرف سے. پہلی چیز تو یہ کہ, بلکہ 3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ للہ فی اللہ یہ کام ہونا چاہیے, ورنہ قزمان کی طرح صفیں تو کافروں کی پلٹ دی لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا, جو حدیث قزمان آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو یہ کام للہ فی اللہ ہونا چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کے لیے ہونا چاہیے.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم تو اس کام کے علاوہ اور کسی کام کے لیے بنائے ہی نہیں گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو ایک نقطہ تو میں یہ پیش کروں گا کہ للہ فی اللہ، مولانا مودودی اس فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ للہ فی اللہ ہو یہ پورا کام۔ دوسری چیز یہ کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم بھی ہیں، جو آپ کے آڈینس ہیں، جو آپ کے مخاطبین ہیں، جن کے سامنے آپ بات پیش کریں گے، کبھی کھل کے کبھی خاموشی کے ساتھ، کبھی آدمی خاموشی سے بھی دعوت دیتا ہے، اب پھر لمبا ہو جائے گا، اس کی مثالیں میں کر دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں، محبت ہونی چاہیے۔ ان کو اگر ہم سختی بھی کریں، محبت میں کریں، جس طرح سے کہ ایک باپ اپنے بچے کے اوپر سختی کرتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کے پیچھے محبت ہوتی۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی ایک رسول آ گئے جن کو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیاوی ہو یا اخروی وہ شاخ گزرتا ہے، اور جو تمہارے چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے، جو چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے حریص ہیں، حریصٌ علیکم۔ اور ہمارے مفسرین کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہاں مراد مسلمان نہیں بلکہ سارے انسان ہیں، سارے انسانوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے انسانوں، تمہارے اندر سے تمہاری اندر سے تمہاری ہی نفس سے ہم نے ایک رسول بھیج دیا جن کو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ناگوار ہے، دنیاوی ہو یا اخروی، اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا فائدہ اس کے یہ حریص ہیں، اس کی حرص رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے پیچھے بھی وہ حرص تھی کہ سارے انسانوں کو فائدے مل جائیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ کہ تمام مسلمانوں کی اور سارے انسانوں کی محبت بنیادی طور پر ہمارے اندر ہو، اور ہم جو بھی گفتگو کریں چاہے سختی بھی کریں اگر اس کا مرحلہ آ جائے، حالانکہ شروع میں سختی نہیں کرنی چاہیے، شروع میں نرمی سے بات کرنی چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو مد مقابل کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو نرمی سے نرم قول پیش کیجئے گا تاکہ شروع میں ہی وہ نہ بھڑک جائیں پورے کے پورے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، سب کے لیے محبت ہو، محبت کے جذبے کے تحت آپ ان کو دعوت پیش کریں اسلام کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں۔ تو غیر مسلموں سے اور مسلمانوں سے بھی جو پورا عمل نہ کر رہے ہوں ان سے بھی، اور پھر اس سے زیادہ غیر مسلموں سے جب آپ بات کریں تو اسلام اور ان کے مذہب کے بیچ میں جو کامن پوائنٹس ہیں ان کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائیے۔ یہ مت کہیے کہ تم جاہل ہو، تم گمراہ ہو، تم کچھ نہیں جانتے، تم یہ نہیں جانتے، تمہارا یہ خیال بے وقوفی کا ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے اور اسلام قبول کرو، بلکہ یہ بتائیے کہ دیکھو تم اس کو بھی مانتے ہو۔ یہی بات اسلام میں کہی گئی ہے، اور زیادہ کنسسٹنسی اور زیادہ ایفیکیسی اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کہی گئی ہے۔ چنانچہ اسلام کی طرف تم آؤ، تو جو ما بہل اشتراک ہے، جو ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہر جگہ موجود ہے اور جو کامن ہے اسلام کے ساتھ، اس کو اپنی ریفرنس بنا کے آپ ان سے بات کریے۔ یہ تین باتیں میں نے اور آپ کے سامنے پیش کی کہ للہ فی اللہ کام ہو، مسلمانوں اور انسانوں کی محبت کے جذبے سے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے جذبے سے اور انہیں نقصان سے بچانے کے جذبے سے آپ جو کچھ کہیں ان سے کہیں، سختی بھی کریں تو اسی جذبے سے کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کو جاہل مت سمجھیے اور مت کہیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ حق ان کے پاس بھی آیا ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں، وہ چھپ گیا ہے، اور آپ پھر اس طور پہ بات کریے کہ آؤ اس بات کی طرف، ہم جو تمہارے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو تمہارے پاس، بس اب یہ زیادہ ایفیکٹو انداز میں ہے، زیادہ کنسسٹنٹ انداز میں ہے، زیادہ پیور انداز میں ہے، بے لوس ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے،
یہ نئے جو آخری دور کا انسان ہے اس کے مزاج کے مطابق ہے، مؤثر ہے۔ ایک بڑے اسکالر نے کہا کہ جس طرح سے کہ سرکنڈے کی کشتیوں میں ناروے کے لوگ امریکہ پہنچ گئے تھے، آج بھی پہنچ سکتے ہیں ان پرنسپل، لیکن آج کے دور میں اوشن لائنرز موجود ہیں جس میں آپ ٹینس کورٹ بنے ہوتے، بیڈمنٹن کورٹ بنے ہوتے ہیں، جس میں سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، جس میں بہترین بوفیز اور ڈنرز ہوتے ہیں۔ تو کون نادان ایسا ہوگا جو اٹلانٹک کو آج سرکنڈوں کی کشتیوں سے کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور اوشن لائنرز کو چھوڑ دے گا؟ یہی معاملہ سابقہ مذاہب اور اسلام کا ہے۔ چیز وہ بھی پہنچانے والی ہے منزل تک جو سابقہ مذاہب ہیں، لیکن ان کے اندر خدشات ہیں، ان کے اندر مشکلات ہیں، اور اسلام یقینی طور پر اور بسہولت حق تک اور اللہ تک اور اس کی رضا تک اور جنت تک اسلام پہنچانے والا ہے۔ تو اس طور پہ اسلام کو پیش کریے۔ یہ تین چیزیں میں نے مزید اضافہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔